جو ٹرانسجینڈر بل ہے یہ کس نے پیش کیا؟ کوئی آرگنائزیشن تھی جنہوں نے پیش کیا؟ کون ایسے پولیٹیشنز تھے اسمبلی میں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور کر رہے ہیں؟ اور کون سی این جی اوز ہیں، کون انڈیویجولز ہیں جو اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے؟ ذرا ان لوگوں کے نام بتائیے گا آرگنائزیشن کے۔ عدیل صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا اس کے اندر ایک چھوٹی سی کلیئرٹی اس لیے لانا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگوں کے بھی ان کنسیپٹ کلیئر ہو۔ آپ نے اپنے سوال میں لفظ استعمال کیا بل۔ جی، یہ بل نہیں ہے، یہ ایکٹ ہے۔ صحیح۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بل اور ایکٹ میں کیا فرق ہے؟ جی، بل یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ڈرافٹ آپ نے کسی لیجسلیشن فورم پہ آپ نے ایسا پٹ کیا ہے جو ابھی پاس نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو اس وجہ سے یہ لوگوں میں ابہام ہوتا ہے شاید ابھی بھی پاس نہیں ہوا، تو اس کا ایگزیکٹ اگر آپ ورڈ یوز کریں تو ایکٹ ہے۔ ایکٹ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا قانون جو منظور شدہ ہے اور اس وقت مروجہ ہے پاکستان بھر میں۔ اس لیے یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، یہ بل نہیں رہا، ابھی ایکٹ ہے اور یہ نافذ العمل ہے۔ صحیح۔ دوسرا پورشن آپ کا تھا کہ کویسچن یہ کہ یہ اس کے پیچھے اس کی پشت پناہی پر کون کون سی طاقتیں ہیں۔ دیکھیں، اس میں میں سب سے پہلے آپ کو یہ ذکر کر دوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ایک قرارداد آئی جس کے تحت یہ کہا گیا کہ جی تمام دنیا کے جو انسان ہیں وہ سب ایک ہے اور ان کے ایک جیسے حقوق ہیں۔ صحیح۔ اور اس پہ یہ دیکھیں ایک بڑا پرکشش نعرہ ہے، اور ٹھیک ہے جی، یہاں تک تو ہم ایگری کرتے ہیں کہ جی انسان ایک ہیں اور ان کے لیے جو ان کے رائٹس ہیں وہ بھی ایک ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کی گئی جس کو کہا گیا یونائٹڈ نیشن فری اینڈ ایکول۔ اس میں یہی رکھا گیا کہ جو انسان ہے وہ مرد ہے، عورت ہے یا کوئی اور جنس ہے، تو وہ سب کے سب ایکول ہیں اور ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، اور ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کریں، ان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کریں۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ شریعت کے مخالف تھیں۔ اب انٹرنیشنل ایجنسیز نے، چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یو این او کا بھی ممبر ہے اور آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا بھی ممبر ہے، تو انٹرنیشنل لیول پہ جو اسلامک امہ ہے جی، انہوں نے یو این ایف ای اور اس سے متعلق جو سوگی ہم جس کو کہتے ہیں سیکشل اورینٹیشن اینڈ جینڈر آئیڈینٹی، یہ بھی ایک نظریہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ کے پیچھے ہے، تو اس کو انہوں نے سب نے مل کر اس کو کاؤنٹر کیا، اور یہ تمام مسلم سٹیٹس کو یہ ریکمینڈ کیا کہ یہ جو سوگی نظریہ اور ٹرانسجینڈرازم ہے اور یہ ہمارے مسلمان ملکوں کا جو آئلی نظام ہے اور جو اسلام کا آئلی نظام یعنی فیملی سسٹم ہے، اس کے اوپر یہ اٹیک ہے۔ جی، اور سبسیکوینٹلی یہ چیز پروو بھی ہوتی ہے۔ جی، تو انہوں نے بڑی اس وقت دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ قراردادیں پاس کی، اور تمام سٹیٹس کو، یہ جو مسلم سٹیٹس ہیں ان کو یہ ریکمنڈیشنز دیں کہ آپ نے اس حوالے سے کوئی لیجسلیشن نہیں کرنی بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ لیکن سرپرائزنگلی کہ پاکستان کے پارلیمنٹ نے یہ او آئی سی کا ممبر ہونے کے باوجود یہ قانون پاس کیا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو سن 2018 میں پارلیمنٹ کے ممبرز تھیں، ان سب میں سوائے جے یو ایف کے کشور ناہید صاحبہ، باقی سب نے کسی پہ اعتراض نہیں کیا، اور یہ پاس ہو کے ہمارے گلے کا توق بن چکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کوئی بھی جیسے بل جب پیش کیا جاتا ہے تو کوئی ایسی کیا میکانزم ہوتا ہے پارلیمنٹ میں؟ کوئی ایسی باڈی نہیں ہوتی جو اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے کہ بھئی بل پیش کیا گیا کہ قانون پاکستان کے قانون کے خلاف ہے؟ یعنی کوئی لیجسلیشن باڈی ہوتی ہے جو اس کو دیکھتی ہے، صرف ممبر آف پارلیمنٹس پہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے۔ پاکستان کے دستور میں باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل آرٹیکل 230 کے تحت جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اس کا باقاعدہ یہی رول ہے کہ وہ لیجسلیشن جو ہے اس کو ایک تو ایگزامن کر سکتی ہے کہ کس قسم کی ہو رہی ہے، اور وہ اپنی اوپینین دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی ایسا لا پاس ہو چکا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی ریکمنڈیشنز دے سکتی ہیں۔ لیکن اس ٹرانسجینڈرز ایکٹ میں بالخصوص ایسے ہوا کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی اوپینین لی ہی نہیں گئی۔ اچھا۔ اور بعد میں یہ کہا گیا جی ہم نے یہ اوپینین لی ہے۔ یہ جب ہم نے شریعت کورٹ میں چیلنج کیا تو وہاں بھی تضاد بیانی جو ہے وہ سامنے آئی حکومت کی طرف سے۔ اس میں واضح کروں گا کہ وزارت انسانی حقوق کے منسٹر شیری مزاری جو سابقہ فیڈرل منسٹر تھیں، انہوں نے بہت ایکٹیولی اس کو پاس بھی کیا، اس کو انہوں نے ایڈوکیٹ بھی ان کی اس کی بنی، اور آج تک بھی وہ اس بات پر مصر ہیں کہ یہ ایکٹ بالکل صحیح پاس ہوا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اچھا، تو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ابھی ان کا کیا رول ہے؟ وہ یعنی کہ وہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ جی، اس میں جو عریہ مقبول جان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تو اس میں چیئرمین قبلہ ایاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں،
انہوں نے اس کے اوپر ایک خط ان کو بھیجا جو کہ اب شریعت کورٹ کی پروسیڈنگ کا بھی حصہ ہے، اور وہاں پہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی طلب کیا گیا، کیونکہ جو اس ایکٹ کے حامی ہیں ان کی طرف سے یہ بار بار بات کی جا رہی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی فیور میں ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں، جبکہ آن ریکارڈ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اب یہ معاملہ شرعی عدالت میں بھی جب آیا تو وہاں پہ بھی اس بات کی کافی سرزنش کی ہے بینچ نے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کوئی ایسی ریکمنڈیشنز پاس کی ہیں تو وہ ہمیں پیش کی جائیں، لیکن آج تک وہ پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔